السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 27۔ بن بن کی آواز پر لائبریرین نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ڈپٹا، خاموش رہو، لائبریری ہے یہ۔ سفیان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ اچانک ہی لائبریرین نے اپنا چشمہ درست کیا اور تھوک نگلتے ہوئے بولا، ارے آپ ہیں سر، آپ کر لیں بات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس اچانک تبدیلی پر سفیان حیران ہوا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنا چہرہ دیکھا اور اپنی آنکھوں کو دونوں انگلیوں سے اس طرح سے کھول کر دیکھنے لگا کہ میری آنکھوں میں ایسا کون سا جادو ہو گیا جو لائبریرین کو اس قدر خوف میں مبتلا کر گیا۔ سفیان جی، میں آپ کو اگر فون کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میشا کی آواز آئی۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، آپ کی کال کا منتظر رہوں گا، بڑے ہی عاشقانہ مزاج سے سفیان نے کہا۔ رات میں فضیل اور سفیان کے کمرے کا منظر کچھ یوں تھا کہ فضیل اپنے بستر پر کروٹ بدلے، کان پر موبائل کو رکھے سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ دوسری جانب سفیان ٹہل ٹہل کر میشا کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کال آتے ہی اس نے ٹیرس کا رخ کیا تھا۔ دونوں کو محبت کا جوگ لگ چکا تھا، لیکن یہ جوگ ان کے لیے وبال جان بنے گا یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ کچھ طوفان گلاب کی پتیاں ضرور بکھیر دیتے ہیں، لیکن اس کی خوشبو اور اصل چھین نہیں سکتے۔ تم کل بھی انمول تھی، تم آج بھی معتبر ہو۔ کچھ حساب زمین والے نہیں، آسمان والے کرتا ہے۔ جب تک وہ بہترین وقت نہیں لاتا، اپنی روح کو سجدوں میں پناہ دو، صبر کا دامن مت چھوڑنا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی خدا کا قیام ہوتا ہے۔ وہ کئی روز سے اس کا اسٹیٹس پڑھ رہا تھا، اسے اب اس کے اسٹیٹس کا انتظار رہنے لگا تھا۔ اس نے کبھی کوئی کمنٹ نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں اس قسم کے جملے اپنے اسٹیٹس پر لگاتی ہے، لیکن جو بات آج اس نے لگائی تھی، امر خود کو روک نہ سکا۔ کھیل ختم ہو چکا، تماشائی جا چکے، لیکن روح پر لگے زخموں کی چیخیں اب بھی سسک رہی ہیں۔ کیا کوئی انسان دوسرے انسان کو اتنی بے دردی سے مٹی میں ملا کر خود کبھی چین سے سو پاتا ہوگا؟ چین سے نہ سو پانا، یہی تو اس کا حال تھا۔ وہ بھی تو چین سے سو نہیں پاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے میتھ کی اس ٹیچر سے بات کرنی چاہیے جس کا نمبر اس نے اسی دن سیو کیا تھا، میتھس ٹیچر کے نام سے، جس کے اسٹیٹس نے اسے کچھ روز سے بے چین کر کے رکھا تھا۔ ویسے تو وہ کسی سے بھی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن ان جملوں کی کشش ہی ایسی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تعلق ہے جو اسے ان الفاظوں سے جوڑ رہا ہے۔ اس نے اس کے آج کے اسٹیٹس پر غیر محسوس انداز میں ہی کمنٹ کر دیا، آپ اس طرح کے جملے کیوں اسٹیٹس پر لگاتی ہیں؟ خرم کے موبائل میں بیپ کی آواز آئی جو کسی کے پیغام کے آ جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اسے بہت حیرانی ہوئی، یہ نمبر اس کا کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو اس کے اس نمبر سے واقف تھے، انگلیوں پہ گن سکتی تھی وہ ان لوگوں کو، دادی، مس روشانے، اسکول کے کچھ اور دوست یا اکاؤنٹ والے سر۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسے خوف تھا کہ اس کا یہ نمبر کسی کے پاس نہ چلا جائے۔ اسے بھیجنے والے کا نام پڑھ کر حیرت ہوئی، اسکرین پر اکاؤنٹ سر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی کام کی بات ہوگی، لیکن جب اس نے وہ میسج پڑھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں، آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ اس نے رپلائی کا میسج کر دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آپ اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں؟ میں ایک ریپ وکٹم ہوں۔ اس نے 2 حرفی جملے سے مقابل کی بولتی بند کروا دی تھی۔ احمر اپنے بستر پر لیٹا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ یہ پیغام پڑھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس نے یہ الفاظ پڑھے، وہ کیا جواب دیتا؟ اس کی سانسیں سینے میں قید ہو گئی تھی۔ ریپ وکٹم، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنے میں دوبارہ میسج آیا، آئندہ میرے کسی اسٹیٹس پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں حورم کا دل بہت دکھا تھا۔ بڑے آئے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اب بتا دیا ہے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ تو منہ پر تالے لگ گئے ہیں۔ یہ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، تجسس اتنا تھا تو جاننے کے بعد تسلی کا ایک لفظ ہی بول دیتے، یہی کہہ دیتے کہ یہ سن کر برا لگا، لیکن ظاہر ہے میری سچائی جان کر کون سا اب بات کریں گے، یقیناً گھن آ رہی ہوگی میری ذات سے۔ خرم صبح کے کپڑے استری کر رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی، اکاؤنٹ کے اس سر کو کوس رہی تھی جس نے اس کے زخموں کو چھیڑ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازے کے ساتھ لگ کر نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ کاجل پھیل کر اپنے چہرے پر پھیلا لیا تھا۔
رونے سے ہچکیاں بھی بن گئی تھیں. دروازے کے ساتھ لگی وہ زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی. وہ صرف میرا ہے، صرف میرا. پہلی ضرب بھی رومان نے بڑی کاری ماری تھی. رومانا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی. اس نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے بال درست کیے، اپنے لپسٹک کو تھوڑا اور گہرا کیا اور چہرے کو صاف کرتی ہوئی سیدھی کچن میں آئی. اس نے ایک گلاس دودھ گرم کیا اور اس پر کچھ بادام پستے چھڑک کر باہر بغیر دوپٹے کے رومان کے سامنے دروازے پر جا پہنچی. رومان، تمہارا تو اگر میں نے جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی رومانہ خانزادہ نہیں. بہت شوق ہے نا نئی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منانے کا؟ تو ٹھیک ہے. اس نے ایک بار بھی خود کو سرزنش نہیں کی تھی کہ اگر میں اسے قریب نہیں آنے دیتی، میں اسے اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دے رہی، تو اس کا سیدھا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں رومان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن رومانہ تو بہت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کر رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ رومان کے ساتھ رہے، لیکن وہ اس کے ساتھ تعلقات کو استوار بھی نہیں کر رہی تھی. رومان سے جو غلطی ہوئی تھی، اس نے کئی بار اس سے اپنے کیے کی معافی رومانہ سے مانگی تھی. نہ صرف معافی مانگی بلکہ اپنے ناکردہ گناہ کا اعتراف بھی کیا تھا. ہاں، وہ اس دن غصے میں تھا اور اس نے اس کی مرضی کے بغیر اس سے حق وصول کیا، لیکن اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو مرتا ہوا بستر پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگا تھا. اس کا غصہ صرف باتوں کی حد تک تھا. اس نے بستر پر اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ ہی کیا تھا، جیسے کہ بیویوں کو حلال عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ رومانہ کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی. وہ چاہتی تو اس دن ہر بات کو کلیئر کر دیتی، اسے سب سچ سچ بتاتی، اپنا موقف بتاتی، لیکن اس نے مقابلہ کرنے اور بدلہ لینے کو ہی چنا. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ بات ایک بار نہیں آئی کہ اسے اب رومان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے اور صلح جوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ابھی بھی وہ مقابلے کے لیے تیار تھی. اس نے ہمیشہ رومان کو اپنی جاگیر سمجھا تھا. محبت وہ کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ رومان اس کی جاگیر ہے، کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں ہے جس کی اپنی مرضی اور رضا بھی ہو سکتی ہے. رومانہ نے ہمیشہ اپنی باتیں منوائیں، لیکن کبھی رومان کی ماننے کی زحمت نہ کی. ایک دفعہ اگر رومان نے اپنی مرضی اس پر مسلط کی تو اس سے وہ بھی برداشت نہ ہوئی. خیر، وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے دروازے پر کھڑی گہرے سانس بھر رہی تھی. پھر اس نے دروازہ بجایا. رومان نے دروازہ کھولا. اس کے چہرے کا تاثر کچھ عجیب سا تھا اور اس کا وجود کچھ بھیگا بھیگا سا تھا. چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح جھلملا رہے تھے. داڑھی سے ٹپکتا ہوا پانی، سارے بال پیچھے کو ہوئے آستینوں کے کف فولڈ اور کوہنی تک بھیگے ہوئے ہاتھ صاف پتہ دے رہے تھے کہ اس نے وضو کیا ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں آئی ہو اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر؟ رومان نے کرخت لہجے میں اسے پوچھا. رومانہ کی آنکھوں کے اندر شعلے نکل رہے تھے. جولیا بھابھی کو بلاؤ، مجھے ان سے کام ہے. بھابھی کا لفظ سن کر رومان نے جبڑے بھینچے. زیادہ نہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رومانہ. یہ جو تم نے بھابھی بھابھی کی رٹ لگا رکھی ہے نا، بہت خوب سمجھتا ہوں میں تمہیں. وہ بری طرح چل رہا تھا. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ رومانہ کے کندھے جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن جانتا تھا کہ اگر اسے ہاتھ لگایا تو پھر ان کو لگ جائے گی ضرورت سے زیادہ نازک مزاج جو ٹھہری، اور پھر ایک نیا افسانہ تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اگر نکاح کو ہمارے درمیان سے نکال دیا جائے، جو کہ یقیناً اب تو نکل ہی چکا ہے، تو پھر کیا رشتہ بچتا ہے ہمارے درمیان؟ راستہ دو مجھے، رومانہ نے کہہ کر رومان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ مضبوط پہاڑ جیسا اس نازک لڑکی کے ہاتھ سے ایک انچ بھی نہ ہلا. اپنی زبان کو لگام دو رومانہ. رومان نے ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا. اس کا یہ کھیل اسی پر الٹا پڑ رہا تھا. آج پہلا دن تھا اور رومانہ نے اسے شہمات دے دی تھی. اس نے خود اپنے منہ سے قبول کر لیا تھا کہ رومانہ اس کی کیا ہے. رومانہ طنزیہ ہنسی. پہلی جیت اسے مل چکی تھی. اس کی دانست میں اس نے اس کی سہاگرات کو نیست و نابود کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ بالکل نشانے پر لگ رہا تھا. جولیا بھابھی. جب رومان نہ ہٹا تو رومانہ نے جولیا کو از خود پکارا. جولیا کمرے کے دروازے تک آئی تو رومان کو ذرا سا سائڈ میں ہونا ہی پڑا. کیا مسئلہ ہے؟ اتنی رات کو کسی کے کمرے کے دروازے پر آنا غیر مہذب ہے. جولیا نے اپنی زبان میں اسے جھڑک دیا، لیکن وہ بدستور مسکراتی رہی. اس نے وہ دودھ کا بھرا گلاس جولیا کے سامنے کیا. میں تو آپ کو یہ دینے آئی تھی. این ممکن ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے. اصل میں یہ جو آپ کے شوہر ہے نا، وہ ایک جنونی قسم کے آدمی ہے. میری ماں نے تو اور بھی اسی قسم کی طاقت کی چیزوں کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ آپ کی عمر دیکھ کر لگتا ہے آپ کو ان سب چیزوں کی اشد ضرورت ہے. وہ کھیکھی کر ہنستی ہوئی مٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کی جاتی پشت کو رومان اور جولیا دونوں نے دیکھا تھا. پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا.
وہ رات بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ رومانا اپنی جگہ بے چین تھی، بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کہاں وہ کتنے دن سے رومان کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوتی تھی اور آج وہ اس سے دور تھا۔ رومانا کو کم از کم یہ تسلی تو تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ آج اسے اس کے جانے کے بعد جس تنہائی کا احساس ہو رہا تھا وہ کبھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ اس سے پہلے کئی سال تک وہ لوگ الگ الگ کمروں میں ہی رہ رہے تھے، لیکن رخصتی کے اعلان کے بعد یہ پہلی رات تھی جو وہ اس کے بغیر گزارنے والی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس وقت اس کے کمرے میں دوسری عورت موجود تھی۔ دوسری طرف احمر، جو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ ایک ریپ وکٹم لڑکی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے اور حورم کیا سوچتی ہوگی۔ اس کی زندگی میں جو زہر اس نے گھولا تھا، کیا اس کا نفسیاتی پن کچھ کم ہوا یا نہیں؟ کافی عرصے سے وہ نانی کے گھر گیا ہی نہیں تھا کہ اسے حورم نظر آتی یا پتہ چلتا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے یا اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں۔ ساری رات بے پناہ بھاری قلب میں سوچتے ہوئے گزری۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک لڑکی جس نے اپنے پر ہوا ظلم ایک لمحے میں قبول کر لیا، جبکہ وہ خود ظالم ہو کر اپنا جرم کسی کو بتانے سے قاصر تھا۔ حورم کی تو وہ شکل تک نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے یہ قبول کرنے کے قابل تھا کہ یہ ظلم اس نے کیا ہے۔ ساری رات گزرنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ شاید وہ یہ کر کے اپنے گناہ کا مداوع کر سکتا ہے۔ تیسری طرف فضیل اور سفیان، جنہوں نے نیا نیا محبت کے ٹابو پر قدم رکھا تھا، دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، لیکن اس وقت دونوں نے اپنی اپنی محبت کو ایک دوسرے سے چھپا رکھا تھا۔ رات یا تو فون پر بات کرتے گزرتی یا اپنی محبوبہ کے خیالات میں کھو کر جاگتے ہوئے بیت جاتی، لیکن بہت جلد ان سب کی کہانی کا کلائمیکس سین بننے والا تھا۔ جب دھیرے دھیرے ساری سچائی آشکار ہوگی تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی، کیونکہ رومانا کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ بہت جلد اس کے یہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی، وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر آنے والا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کر کے ضرور جائے گا۔ اللہ حافظ۔